فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي عليهما السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ خمس مجالس کی آج چوتھی گفتگو ہے، اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد علیہ السلام، حیات اور کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء کی وصیت کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں امام اپنے قیام کے اہداف و مقاصد کو بیان کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، اے لوگو، میں سرکشی کے لیے، میں بغاوت کے لیے، میں حصول دنیا کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں فساد پھیلانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں ظلم و ستم کے لیے نکل رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں اور برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ سماج اور معاشرے میں میرے نانا کی سیرت اور میرے بابا کی سیرت کو زندہ کیا جائے، اور اس طریقے سے سماج میں اچھائیوں کو عام کیا جائے اور برائیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ حسین مصلح ہیں، اور یہ حسین کا قافلہ مصلحین کا قافلہ تھا۔ یہ نکلے اس لیے تھے تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے، امت کو تاریکیوں سے، گمراہیوں سے، جہالتوں سے اور ہر طرح کی بدبختی سے نجات دینے کے لیے حسین نکلے تھے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حسین کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ سید الشہداء کو بے جرم و خطا کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا، اور جب شہادت مظلومانہ شہادت ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ بھی سید الشہداء کی شہادت ہو۔ لہٰذا حسین کی شہادت کے جو اثرات رونما ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہوا کہ بنی امیہ سے عداوتیں شروع ہو گئیں، یہ پہلا اثر تھا۔ دوسرا اثر یہ ہوا کہ سچا اسلام کیا ہے، جھوٹا اسلام کیا ہے، امامت کسے کہا جاتا ہے اور بادشاہت و سلطنت کسے کہا جاتا، یہ بھی شہادت حسینی سے واضح ہوا۔ اور تیسرا اثر یہ ہوا کہ دین پر اطمینان اور یقین حاصل ہوا کہ دین ہی انسان کی نجات کا ضامن ہے۔
چوتھا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر شہادت طلبی کا جذبہ پیدا ہوا، قربانی کا جذبہ پیدا ہوا، دین کی راہ میں فداکاری کا جذبہ پیدا ہوا، اور پانچواں اثر یہ ہوا کہ حسین کی شہادت سے تحریکیں وجود میں آئیں، قیام وجود میں آئے، انقلابات وجود میں آئے، جہاں کے اوپر قیام توابین وجود میں آیا۔ قیام توابین کے ساتھ جناب مختار کا قیام وجود میں آیا، اور جب جناب مختار کے قیام کی بات شروع ہوئی تو اس سے پہلے حضرت مختار کا نام کیا تھا، ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا، ان کے والد کا اسم گرامی کیا تھا، اور ان کی والدہ کا نام نامی کیا تھا، ان باتوں کے بعد بات یہ ہوئی کہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں جناب مختار کا مقام و منزلت کیا تھا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے حضرت مختار کو کس عنوان سے دیکھا؟ آپ کو کل عرض کیا، امام علی علیہ السلام نے جناب مختار کے قیام کی بشارت دی، یہ پہلی بات۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفے میں ایک تقریر کے ضمن میں کوفیوں کو خطاب کر کے کہا کہ قبیلہ ثقیف کا ایک جوان تم پر مسلط کیا جائے گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے حضرت مختار کے لیے یہ کہا کہ خدا جناب مختار کو سرخرو کرے، اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارے پانچویں امام کا یہ تھا کہ آپ نے جناب مختار کے بیٹے سے کہا کہ رحم اللہ اباک، رحم اللہ اباک، رحم اللہ اباک، اے ابو الحکم، اللہ تمہارے والد پہ رحمت نازل کرے۔ یہ تو میرے پانچویں امام، اور 3 مرتبہ حضرت مختار کے لیے کہا کہ اللہ تمہارے والد مختار پہ رحمت نازل کرے، یہ پانچویں امام کا کردار تھا۔ چھٹے امام نے یہ کہا کہ 5 برس تک ہمارے گھر میں عزا تھی، ہمارا گھر غم و اندوہ میں مبتلا تھا، ہمارے گھر سے دھواں نہیں نکلتا تھا، مگر مختار اسے کہا جاتا ہے جس نے ہم اہل بیت کے گھر سے غم و اندوہ کا خاتمہ کیا ہے، اس ذات کو مختار کہا جاتا۔ اور میثم تمار نے قید خانے میں حضرت مختار سے یہ کہا تھا کہ مختار آپ آزاد کیے جاؤ گے قید خانے سے، یہ پہلی بات، آزاد کیے جائیں گے، اور حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ قیام کریں گے۔ اور یہ بھی میثم تمار نے کہا تھا، بہت توجہ کریے گا، یہ بھی میثم تمار نے جناب مختار سے یہ کہا تھا کہ یہ جو عبید اللہ ابن زیاد ہے جس کے قید خانے میں ہم اور آپ ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کو آپ ہی قتل کریں گے اور اپنے پیروں سے اس کے سر کو رو دیں گے۔ یہاں تک کل کی گفتگو تھی، بہت توجہ کریے گا، جب کل کی گفتگو یہاں تک تھی تو آج کی گفتگو یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ علماء، فقہائے کرام، علماء اعظام اور ماہرین علم رجال نے حضرت مختار کے لیے کیا فرمایا ہے۔ بس آج کی گفتگو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے بزرگ علماء نے حضرت مختار کے بارے میں کیا کہا، ایک پہلی بات آپ کو عرض کروں گا، اور دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا ہمارے بزرگ علماء نے حضرت مختار کی شخصیت کے اوپر کیا کتابیں بھی لکھی ہیں، یہ 2 باتیں۔ اور تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا جناب محمد حنفیہ اور جناب مختار کا آپس میں رابطہ کیا تھا۔ ان 3 باتوں کو آج کی مجلس میں بتانا چاہوں گا۔ اب اسی ترتیب سے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، پہلی بات علماء اعظام، فقہائے کرام اور ماہرین علم رجال کا کیا کہنا ہے حضرت مختار کے بارے میں۔ آپ ذرا توجہ کریے گا، بڑی عظیم باتیں کہی ہیں۔ سب سے پہلی بات، مختار کسے کہا جاتا ہے؟ مختار کسے کہا جاتا ہے؟ مختار پہلی چیز بڑی بلند و بالا شخصیت کے مالک تھے، یہ پہلی بات۔ یعنی جناب مختار کی شخصیت ایک عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں جناب مختار۔
دوسری بات یہ ہے کہ خیمہ حق کے سچے مجاہد ہیں جناب مختار، اور تیسری بات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مخلص مدافع ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت مختار کا عقیدہ صحیح عقیدہ تھا۔ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھتے تھے، وہ امامی مسلک تھے۔ امامی مسلک کسے کہا جاتا ہے؟ ہم اور آپ کو امامی کہا جاتا ہے، یعنی فرقہ تشیع کو اور شیعت کو امامیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امامیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھے اسے امامیہ کہا جاتا ہے۔ بس 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پہلی بات یہ کہا کہ آپ کی شخصیت، آپ بہت ہی بلند و بالا شخصیت کے مالک ہیں، یہ پہلی بات۔ خیمہ حق کے سچے مجاہد ہے، یہ دوسری بات۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حقیقی مدافع، یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ سچے عقیدے کے مالک تھے، آپ 12 اماموں کی امامت پر عقیدہ رکھتے تھے، امیر المومنین کو اپنا امام مانتے تھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور حضرت حجت علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اچھا دلیل کیا ہے آپ کی ان 4 باتوں کے اوپر؟ دلیل کیا ہے؟ جو 4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ بہت توجہ کریے گا۔ علماء اعظام، فقہائے کرام اور ماہرین علم رجال کی شہادت اور ان کی گواہی۔ علم رجال میں بہت توجہ کریے گا، علم رجال کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر 2 عادل لوگ، 2 عادل جو گناہ نہیں کرتے، اگر 2 عادل کسی کے بارے میں گواہی دے دیں کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے یا ایک یہ انسان سچا ہے، تو پھر اس انسان کو سچا مان لیا جائے گا، پھر اس انسان کو صحیح مان لیا جائے گا۔ بہت توجہ کریے گا۔ پر قاعدہ کیا ہوا علم رجال کا؟ علم رجال کا قاعدہ یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں 2 عادل انسان گواہی دے دیں، کس چیز کی گواہی دے دیں؟ کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے یا یہ انسان سچا ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ قاعدہ علم رجال کہتا ہے کہ اسے مان لیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ حضرت مختار کے بارے میں آیا علماء نے، فقہاء نے، ماہرین علم رجال نے اور بڑی بڑی شخصیتوں نے گواہی دی ہے کہ نہیں؟ جی عزیزان محترم، اب جب آپ آئیں گے شخصیتوں کے بارے میں تو شیخ الطائفہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے مذہب تشیع کے بڑے عظیم فقیہ، اسی لیے ان کو شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی فرقہ امامیہ اور مذہب تشیع کے سب سے بلند درجے کا جو فقیہ ہے اسے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ شیخ طوسی، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن نما رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مامقانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اور سید محسن امین آملی رحمۃ اللہ علیہ اور سید آیت اللہ العظمی خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب مختار کی تمجید کی، جناب مختار کی تعریف کی، جناب مختار کی تصدیق کی ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ پر ان ہستیوں نے تصدیق کی ہے، ان کی تکریم کی ہے اور ان کی تجلیل کی ہے اور ان کی تائید کی ہے ان ہستیوں نے۔ اتنے ہی نہیں، اگر جب آپ جائیں گے نا ادھر سے، ہمارے کسی بھی محدث نے، بہت توجہ کریے گا اس بات پہ، ہمارے کسی بھی محدث نے اور کسی بھی ماہرین علم رجال نے، یعنی شیعہ جو علم رجال کا ماہر ہو اور کوئی محدث نے جناب مختار کی مذمت میں زبان نہیں کھولی۔ اچھا یہ 2 باتیں، ادھر فقہاء نے تعریف کی، ادھر کسی بھی ماہرین علم رجال اور محدثین نے آپ کی مذمت میں زبان نہیں کھولی، یہ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کہ کہیں کچھ روایتوں میں جناب مختار کی مذمت ہے، تو ان روایتوں کو کیا کیا جائے گا؟
ان روایتوں کو کیا کیا جائے گا؟ اسے علماء نے کہا ہے کہ یہ دشمنان اہل بیت نے گڑھی ہے، یعنی جو روایتیں حضرت مختار کو برا بھلا کہیں اس کے لیے ہمارے علماء نے کہا یا تو وہ تقیتاً صادر ہوئی ہیں تقیہ کے عالم میں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یا تو اہل بیت کے دشمنوں نے گڑھا ہے مختار کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں، ان روایتوں کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جب اتنا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا نا، آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، تو اب میں اصل بات کہنا چاہوں گا، کن لوگوں نے اور کیسی شخصیتوں نے حضرت مختار کے سچ ہونے کی گواہی دی ہے۔ بہت توجہ کریے گا، ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیے کامیاب مجلس کس مجلس کو کہا جاتا ہے؟ بتائیں گے آپ بتائیں گے کامیاب مجلس کس مجلس کو کہا جاتا ہے؟ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا شہر، یہ شہر بمبئی، یہ بزی شہر ہے، اس میں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتے ہیں نا۔ اس میں 1 گھنٹہ اگر صاحبان ایمان کا لیا جائے تو اس ممبر پر آنے والے کو 20 گھنٹے پڑھ کے آنا چاہیے، تاکہ وہ 20 گھنٹے کی بات 1 گھنٹے میں اپنے سامعین تک پہنچا سکے۔ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھ سکیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ لائبریریوں میں جائیں، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کر سکیں۔ ایک تو نہ کتاب ہے، نہ لائبریری ہے صحیح کی، اور نہ ہی لوگوں کے پاس۔ تو ہم جب ممبر پر آتے ہیں تو ہم اسی لیے ہم نے پڑھائی ہے تاکہ 20 گھنٹے 10 گھنٹے 25 گھنٹے مطالعہ کر کے آئے، تو اس 25 گھنٹے کے مطالعے کو 1 گھنٹے میں پیش کیا جائے، تاکہ جب سامنے، بہت توجہ کریے گا، ہر بات کے پیچھے سچائی ہے عزیزان محترم۔ یہ بڑی عظیم درسگاہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے تو اس کو ویسے ہی ہونے کی ضرورت ہے، ایک عظیم درسگاہ۔ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں گے کامیاب مجلس کون سی مجلس ہوتی ہے؟ کبھی کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ سنتے ہیں پر جب گھر جاتے تو خالی ہاتھ چلے جاتے، یعنی جتنی باتیں ہوتی ہیں سب یہیں چھوڑ دیتے اور فرش عزا سے خالی ہاتھ اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ مگر کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سننے والا بڑے اطمینان سے سنتا ہے، بڑے سکون سے سنتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا ہے نا، تو فرش عزا کی بات دسترخوان پہ چھڑ جاتی ہے۔ جب فرش عزا کی بات گھر تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا چاہیے مجلس کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ اب میں عرض کرنا چاہوں گا کن شخصیتوں نے، ایک تاریخ اسلام کی بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں جن کو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ یہ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ بہت توجہ کریے گا، ایک بات پہ غور کریے گا۔ عبداللہ ابن عباس امام علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ جناب عباس رسول خدا کے بھی چچا ہیں اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے بھی چچا ہیں۔ تو ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس امام کے چچا زاد بھائی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے عظیم الشان سیاستداں، ان کو سیاست آتی تھی، اسلام کی سیاست، سچی سیاست، بہت توجہ کریے گا۔ پس اسلام کے عظیم الشان سیاستداں ہیں، یہ 2 باتیں۔ تیسری بات، بنی امیہ کے سرسخت دشمن ہیں۔ کون؟
کون؟ ابن عباس۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے ناصر و مددگار ہیں۔ 4 باتیں عرض کی، ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات، امام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ دوسری بات، اسلام کے عظیم الشان سیاستداں ہیں۔ تیسری بات، بنی امیہ کے سرسخت دشمن ہیں۔ اور چوتھی بات کیا بتائی؟ امیر المومنین کے ناصر و مددگار ہیں۔ اب ابن عباس کیا کہتے ہیں جناب مختار کے سلسلے میں؟ ابن عباس کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ یہ وہی ابن عباس ہیں جن کو مولا تفسیر کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک رات میں بیٹھا کے جب بسم اللہ کی تفسیر کی تو رات تو ختم ہو گئی پر تفسیر بسم اللہ ختم نہ ہوئی۔ جس کو سکھاتے تھے انہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ وہ کسے میرے مولا سکھاتے تھے؟ عبداللہ ابن عباس کو سکھاتے تھے۔ اب توجہ کریے گا، عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اور جب جناب مختار کو شہید کیا گیا تو عبداللہ ابن عباس یہ مکے میں رہتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر کہاں رہتا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر بھی مکے ہی میں تھا۔ جناب مختار کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے جناب مختار سے کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ کذاب کو قتل کر دیا گیا؟ الیاذ باللہ۔ کذاب کہہ کے کس کو کہنا چاہ رہا تھا؟ جناب مختار کی طرف اشارہ تھا۔ کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی کہ کذاب کو قتل کر دیا گیا؟ تو عبداللہ ابن عباس بولے کہ کون کذاب؟ بہت توجہ کریے گا، یہ کذاب کون ہے؟ تو عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ ابو عبیدہ کا بیٹا۔ ابو عبیدہ کیا ہے؟ جناب مختار کے والد ہیں نا، ابو عبیدہ کا بیٹا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ابو عبیدہ کا بیٹا، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے مختار کے قتل ہونے کی خبر سنی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کذاب۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ میں نے مختار کے قتل ہونے کی خبر سنی ہے۔ جب یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے مختار کے قتل ہونے کی خبر سنی ہے تو عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے مختار کو کذاب کہا تو آپ ناراض ہو گئے۔ بس توجہ کریے گا، جب اتنی بات عبداللہ ابن زبیر نے کہی تو عبداللہ ابن عباس کہتے تمہیں پتا کیا مختار کسے کہتے ہیں؟ مختار، بہت توجہ کریے گا، آپ کو پتا ہے اما ستمگروں کے خلاف بولنا، ظالموں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا۔ عبداللہ ابن زبیر وہ ڈکٹیٹر تھا کہ پورے حجاز پہ اس کا قبضہ تھا، اور اسی کی فوج نے جناب مختار کو قتل کیا ہے۔ اور ایسے پراشوب ماحول میں اگر کوئی ظالم کو بولے تو کتنا شجاع ہوگا، کتنا شجاع ہوگا، کتنا بہادر ہوگا، اور جس کے بارے میں بولا جائے اس کے مقام و منزلت کا کیا کہنا ہوگا۔ تو بولنے والا کون ہے؟ بولنے والا کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ اور کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ جناب مختار کے بارے میں۔ عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ مختار اس مرد کو کہا جاتا ہے، مرد کی لفظ استعمال کی ہے، مختار اس مرد کو کہا جاتا ہے جس نے ہمارے قاتلوں کا خاتمہ کیا ہے۔ آپ کو جب میں بتاؤں گا کہ یہ جو قاتلین تھے جس میں سے ایک ہی عبیداللہ ابن زیاد ہے، کبھی موقع رہا تو اس کو بارے میں جب اس کی خباثتوں کو آپ جانیں گے پھر اندازہ ہوگا کہ حضرت مختار نے کتنے کا رہا یہ نمایاں انجام دیے، کتنی عظیم خدمت کی ہے۔ کہا تمہیں پتا کیا مختار اس مرد کو کہا جاتا ہے جس نے ہمارے قاتلوں کا خاتمہ کیا ہے اور جس نے ہمارے خون کا بدلہ لیا ہے۔ اتنی بات نہیں کہا، مختار اسے کہتے ہیں کہ جس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کر کے ہمارے دل کو ٹھنڈک بخشی ہے۔ مختار کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اس وقت کا ہے جب عبداللہ ابن زبیر جیسا ڈکٹیٹر انسان اور پورا ماحول پورا شوق ماحول تھا۔ اس سے دو چیز کا اندازہ ہوا، عبداللہ ابن عباس کس شجاع انسان کو کہا جاتا ہے اور جناب مختار کی مقام و منزلت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد۔
بس یہ ہوئے عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس بہت توجہ کریے گا. اور دوسری شخصیت ہمارے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں, فقیہ آپ کو توجہ کریے گا, فقیہ علامہ ابن نما رحمۃ اللہ علیہ. یہ 645 ہجری میں ان کی وفات ہے, یعنی 7ویں صدی میں ان کی وفات ہے. 645 ہجری میں علامہ ابن نما کی وفات ہے. علامہ ابن نما نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت مختار کے اوپر. آپ کو پتہ ہے حضرت مختار کے اوپر علامہ ابن نما نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے ذوب النظار. ذوب النظار کے مقدمے میں علامہ ابن نما نے یہ بات لکھی ہے, غور طلب بات ہے کہ اے لوگو اتنا جان لو, اتنا جان لو, روایت کے الفاظ کو اور روایات میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے معنی کو سمجھنا بہت آسان نہیں کا. روایتوں کے الفاظ کو اور ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا بہت آسان کام نہیں ہے, بہت آسان کا. لوگ, بہت سارے لوگ سطحی طور پر اوپر سے گزر گئے, روایات کو دیکھا, روایت میں توجہ نہیں کی, دقت نہیں کیا, غور و فکر نہیں کیا, سطحی طور پر روایات کے اوپر سے گزر گئے. پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ روایتیں جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا نا, جو روایتیں جناب مختار کی مدح میں وارد ہوئی ہیں, کہ اگر علماء نے, دانشوروں نے, فقہاء نے اس میں غور کیا ہوتا تو وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ مختار ان مجاہدین کی صف میں ہے جن کا قرآن نے قصیدہ پڑھا. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مختار ان مجاہدین کی فہرست میں ہیں جن مجاہدین کا قرآن نے قصیدہ پڑھا. پھر کہا, علامہ ابن نما لکھتے ہیں, علامہ ابن نما کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے چوتھے امام کا ایک جملہ جو کل آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا, امام سجاد علیہ السلام کا یہ جملہ کہ خدا حضرت مختار کو سرخرو کرے, کہ یہ مختار کے نیک ہونے کے لیے, یہ مختار کے پاک و پاکیزہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے. اتنی بات کہنے کے بعد پھر علامہ ابن نما لکھتے ہیں, بہت توجہ کریے گا, بہت غور کرنے کی باتیں ہیں. پھر علامہ ابن نما لکھتے ہیں کہ ایک انسان نے حسین کے قاتلوں کو ختم کر دیا اور جتنے لوگوں نے ظلم ڈھائے تھے ان کو, ظالموں کو ان کے کیے ہوئے کا مزہ چکھایا ہے. چکھایا یا نہیں چکھایا؟ کہا یہ مختار کے لیے بڑا افتخار ہے. اما کوئی حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے لے اور کوئی ظالموں کو ان کے کیے ہوئے ظلم کا مزہ چکھا دے, یہ بہت بڑا شرف ہے. یہ شرف حضرت مختار کو حاصل ہوا. اس کے بعد کتنے پیارا جملے میں کہا, فیا لہا من منقبۃ حاصھا, مختار کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ فضیلت کس کو حاصل ہوئی, یہ فضیلت کس کو حاصل ہوئی؟ جس نے اہل بیت کے دل کو ٹھنڈا کیا. یہ شرف ہے نا, یہ کسے ملا ہے؟ یا لہا من منقبۃ حاصھا, یہ تو شرف حضرت مختار. اے مختار آپ کتنے خوش نصیب ہیں, آپ کو یہ شرف ملا ہے. آپ کو اہل بیت کے قلب کا جو سکون کا ذریعہ بنے اسے مختار کہا جاتا ہے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. وَمَصُوبَةٍ أَحْرَزَهَا, کہا کہ آپ نے ان کے دل کو ٹھنڈا کر کے عظیم مانوی درجے پہ پہنچ گئے, مانوی درجے پہ پہنچ گئے. اس کے بعد جملہ کہتے ہیں فقد سر النبی, فقد سر النبی, اے مختار آپ نے نبی کو خوشحال کیا. اللہ اللہ, آپ نے نبی گرامی کو خوشحال کیا. اتنا ہی نہیں, وہ ادخال ہی الفرح علی اطرت ہی وہ اہل, اور اے مختار آپ نے نبی کو خوشحال کیا. آپ پتہ ہے کتنا بڑا شرف ہے, کتنا بڑا شرف ہے کہ میرے عمل سے, میرے عمل, اگر میرا عمل صحیح نہ ہو تو کیا نبی خوش ہوں گے؟ آپ بتائیں, اگر مختار کا عمل صحیح نہ ہوتا تو نبی گرامی خوش ہوتے. اللہ اللہ, اے مختار آپ کے عمل نے فقد سر النبی, یہ تائید ہے حضرت مختار کا, پہچانے زمانہ حضرت مختار کو. فقد سر النبی, آپ نے نبی کو خوشحال کر دیا. وَإِدْخَالِهِ الْفَرَحَ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَإِطْرَتِهِ,
اے مختار آپ نے تو نبی کی عطرت کو شادمان کر دیا، نبی کے اہل بیت کو خوشحال کیا۔ اس کے بعد علامہ ابن نما کہتے ہیں کہ اگر حضرت مختار کی راہ و روش حق کے خلاف ہوتی، اگر حضرت مختار کے عقیدے میں انحراف پایا جاتا، اگر ان کی فکر میں کمی ہوتی تو میرے چوتھے امام ان کے حق میں دعا نہ کرتے۔ کہ اگر ان کی راہ و روش خلاف حق ہوتی، اگر ان کے عقیدے میں انحراف ہوتا تو میرے چوتھے امام دعا نہ کرتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر منحرف کے حق میں دعا کرتے تو یہ بیہودہ کام ہوتا، اور امام کبھی بھی لغو کام انجام نہیں دیا کرتا، اور امام کبھی بھی کوئی بیہودہ کام نہیں کرتے۔ پھر علامہ ابن نما نے اس جملے پہ بھی ذرا توجہ کریے گا، علامہ ابن نما نے پھر کچھ لوگوں کو کہا کہ کچھ لوگ جب زیارت کو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے ممکن ہے ان کے زمانے میں رہے ہوں، مجھے نہیں معلوم آج کے زمانے میں ہے یا نہیں، پر علامہ ابن نما کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو زیارت عتبات عالیہ کو جاتے تھے تو حضرت مختار کی قبر پہ نہیں جاتے تھے، حضرت مختار کی قبر پہ نہیں جاتے تھے۔ علامہ ابن نما نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت مختار کی قبر پہ نہیں جاتے، کیا وہ اتنی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی؟ انہوں نے حسین کے قاتلوں کو قتل کر دیا، انہ جاہد فی سبیل اللہ حق جہاد۔ مختار نے راہ خدا میں ایسا جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، وہ صرف یہی نہیں، وہ بلغ من رضا زین العابدین غایت المراد، اور انہوں نے جو سید سجاد کو شاد کیا، ان کے دل کو خوشحال کیا، اس کی بنیاد پر ان کے معنوی درجات بلند سے بلندتر ہوتے گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ یہ ہوئے پس پہلا کردار کس کا بتایا؟ عبداللہ ابن عباس۔ دوسرا کون تھے؟ علامہ ابن نما۔ علامہ ابن نما 645 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، آج کے زمانے کی یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ کہیے گا اور کوئی یہ بھی نہ سوچے گا کہ مجلس سخت ہے، مجلس ٹف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے عزیزان محترم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زمانے کی ضرورت ہے، زمانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک گھنٹہ تھوڑی ہے، جتنے لوگ اتنے گھنٹے لیتا ہے نا لینے والا، اور صرف یہ تو 1 گھنٹے انسان بیٹھتا ہے، نہ جانے کتنی دور سے آتا ہے، پھر کتنی دور جائے گا، 1 گھنٹہ آنے میں، 1 گھنٹے جانے میں، پھر 1 گھنٹہ بیٹھے تو ایک آدمی کا 3 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اور میں آنے والا بغیر سوچے بغیر پڑھے آ جاؤں اور چند باتیں صرف ادھر ادھر کی جوڑ کے عرض کروں اور اس کے بعد لوگ چلے جائیں، یہ کون سا منطق کی قاعدہ ہے؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ کس عقل میں بات آنے والی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ پہلی بات کس کی ہے؟ پہلی بات عبداللہ ابن عباس کی۔ دوسری بات کس کی ہے؟ علامہ ابن نما کی۔ بہت توجہ کریے گا۔ تیسری بات شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عباس قمی کسے کہتے ہیں؟ شیخ عباس قمی کسے کہتے ہیں؟ اس پہ بھی توجہ کریے گا۔ صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی۔ آپ کو پتا ہے شیخ عباس قمی کا مقام کیا ہے؟ ان کے گھر کا اگر کوئی بیمار ہوتا تھا اللہ اللہ اور شفا نہیں پاتا تھا ڈاکٹر کے یہاں سے، تو یہ کہتے تھے کہ 1 کپ پانی لے کر آؤ۔ جب پانی لایا جاتا تھا تو اپنی انگلی اس پانی میں پھیر دیتے تھے ایسے، اور کہتے تھے لو اسے لے جا کر مریض کو پلا دینا۔ صرف انگلی پھیرتے تھے پانی میں اور کہتے تھے اسے مریض کو پلا دینا۔ کیوں بھائی صاحب ایسا کرتے تھے؟ مریض پیتا تھا تو شفا یاب ہو جاتا تھا۔ پتہ ہے اس کے بعد کہتے تھے میں نے اپنے ہاتھ سے صرف نبی اور آل نبی کی حدیثیں لکھی ہیں۔ اللہ اللہ، صرف نبی اور آل نبی کی حدیثیں، یہ ان حدیثوں کو لکھنے کے اثرات ہیں، یہ ان کلمات کو لکھنے کے اثرات ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، جس شاخ میں پھول ہوتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جس شاخ میں پھول ہوتا ہے
ہے اس شاخ اس پھول سے کچھ قریب کی پتیاں ہوتی ہیں کچھ دور کی، کس پتی میں پھول کی خوشبو ہوگی، قریب والے میں یا دور والے میں؟ آپ بتائیں کس میں ہوں گی، قریب والے میں ہوگی یا دور والے میں؟ قریب والے میں۔ کا اتنا آل محمد کی حدیثیں لکھی ہیں، قال رسول اللہ، قال امیر المؤمنین، قال الحسن المجتبی، کا اتنا لکھا کہ اس کے اثرات میری انگلی میں۔ اللہ اللہ، تو اپنی انگلی سے صرف ایسے ہاتھ پھیر دیتے تھے اور کہتے تھے اسے مریض کو دے دیا جائے تو مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اس ذات گرامی کو شیخ عباس قمی کہا جاتا ہے۔ شیخ عباس قمی نے حضرت مختار کے لیے جو جملہ کہا ہے وہ کیا جملہ ہے؟ کہا اے مختار آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ نے اہل بیت کے غم زدہ دل کو شاد کر دیا۔ کہا آپ نے اہل بیت کے غم زدہ دل کو، محزون دل کو آپ نے شاد کیا۔ اتنی بات نہیں کہ کہا آپ کے ذریعے سے حضرت سجاد کی دعا پوری ہوئی۔ کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ یعنی جناب مختار کا ہاتھ ہے مگر دعا کس کی پوری ہو رہی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی۔ امام سجاد کی دعا کیا تھی؟ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ آپ کو پتا ہے منہال ابن عمرو راوی ہیں۔ کون؟ منہال ابن عمرو راوی ہیں۔ منہال ابن عمرو کا بیان ہے کہ میں حج کرنے جاتا تھا تو حج سے واپس جب مدینہ آتا تھا تو اپنے چوتھے امام کی خدمت میں جاتا تھا۔ کہا ایک دن ایک مرتبہ جب حج کر کے مدینہ آیا اور چوتھے امام کی خدمت میں جب میں پہنچا تو میرے امام نے مجھ سے گفتگو کی، احوال پرسی کی اور حال چال لیا میرا، باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد منہال ابن عمرو کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہرملہ کا کیا ہوا؟ بہت توجہ کریے گا، یہ بتاؤ ہرملہ کا۔ چوتھے امام نے منہال سے پوچھا ہرملہ کا کیا ہوا؟ کہا جب تک میں حج پہ جا رہا تھا تو زندہ تھا، ہرملہ زندہ تھا تو وہاں کے اوپر میرے امام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ازقہ حر الحدید، اللہم ازقہ حر الحدید، اللہم ازقہ حر الحدید۔ اللہ اللہ، خدایا ہرملہ کو تلوار کی گرمی کا مزہ چکھا دے، تلوار کی گرمی کا مزہ۔ آپ کو پتا ہے چوتھے امام کتنے مہربان تھے، کتنے مہربان تھے۔ اما جو ایسے ہی معاف کر دیا، جو عفو درگزر کے مظہر تھے، مگر حضرت علی اصغر کی شہادت سے کتنا غمزدہ تھے اہل بیت، کتنا غمزدہ تھے۔ اسے ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، اسے ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، اسے تو نبی کے اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں نا۔ اسے تو خون بتائے گا، اسے تو خون بتائے گا، خون بتائے گا۔ جو مظہر عفو 3 مرتبہ کا کہ اس ہرملہ کو تلوار کی گرمی کا مزہ چکھا دے، یہ امام نے کہا اللہ کی بارگاہ میں۔ منہال کہتے ہیں کہ میں مدینے سے کوفہ گیا، ان کی منہال کی حضرت مختار سے دوستی تھے۔ کہا جب کوفہ گیا تو میں نے کہا حضرت مختار کے گھر چلتے ہیں۔ اب حضرت مختار کے گھر کے لیے نکلے تو سامنے سے مختار نظر آ گئے تو منہال سے حضرت مختار نے کہا منہال ایک زمانہ ہوا تم ملنے کے نہیں آئے؟ تو کہا امیر میں حج پہ گیا تھا۔ کہا اچھی بات ہے۔ دونوں لوگ ملے، بات کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے جس جگہ کا نام کناسا تھا۔ جب کناسا پر پہنچے تو منہال کہتے ہیں کہ مختار تک یہ خبر لائی گئی کہ ہرملہ یہیں آس پاس میں چھپا ہوا۔ اب وہاں ہم دونوں لوگ اتنے میں ہرملہ کو پکڑ کے لایا گیا۔ اب جب ہرملہ کو پکڑ کے لایا گیا تو مختار نے بلند آواز سے کہا شکرن للہ علی ما فعلت، خدا کا شکر ہرملہ میرے قبضے میں۔ اچھا پھر کہا جلاد، اب جلاد کو آیا، ہرملہ کو جب واصل جہنم کر دیا حضرت مختار نے تو منہال نے کہا سبحان اللہ،
منہال نے کہا سبحان اللہ، بہت توجہ کریے گا، اسی بات کو شیخ عباس قمی نے کہا، منہال نے کہا سبحان اللہ۔ جب حضرت منہال نے تعجب سے سبحان اللہ کہا تو حضرت مختار نے پوچھا کہ منہال تم نے تعجب سے سبحان اللہ کیوں کہا؟ کہا بات یہ تھی کہ مدینے میں چوتھے امام کی خدمت میں تھا تو چوتھے امام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہرملہ کو تلوار کی گرمی کا مزہ چکھا دے۔ جیسے ہی کہا چوتھے امام نے کہا تھا تو کہا کیا واقعاً تم نے اپنے کانوں سے چوتھے امام کی یہ بات سنی تھی؟ کہا کانوں سے اپنی چوتھے امام کے؟ کہا ہاں میں نے اپنے کانوں سے۔ اتنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز، سجدہ شکر بجا لائے، اور پھر جب گھر واپس جانے لگے تو منہال نے کہا کہ آئیے میرے گھر پہ تھوڑا سا کچھ تناول کر لیجئے۔ تو حضرت مختار نے کہا نہیں، میں نے شکرانے کا روزہ رکھ رکھا ہے، کیونکہ حسین کے قاتلوں کو قتل کرنے کا شرف مجھے ملا ہے، اس شکرانے میں میں روزہ رکھا کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد بس آپ نے دیکھا میرے چوتھے امام کی دعا کس کے ہاتھوں پوری ہو رہی ہے، کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا۔ اما حق کا کام اگر خدا میرے ہاتھوں سے لے لے، میرے ذریعے سے لے لے تو یہ ایک انسان کے لیے کتنا بڑا شرف ہے۔ بس ادھر عبداللہ ابن عباس، دوسرے کون تھے؟ ابن نعمان، علامہ ابن نعمان، اور تیسرے کس کو بتایا آپ کی خدمت میں؟ شیخ عباس سے۔ اب آہستہ آہستہ آپ کو بھی اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کرنا ہوگا۔ اور ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ اگر وقت ملے نا تو اس مجلسوں کو ایک مرتبہ پھر سنیے گا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ کہہ سکتا ہوں میں اس لیے کہ بہت توجہ کریے گا، بہت۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے نا، جو لوگ اہل بیت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان سے بھی میرا ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ عزاداری کو باہدف طریقے سے منایا جائے۔ باہدف کا کیا مطلب ہوتا ہے مولانا؟ باہدف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دوں تو اپنی بات کو سمجھا سکوں گا، مجھے بہت معاف کرے گا میرا مجمع۔ وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے، اور آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا، پھر آگے کی بات عرض کروں گا۔ یہ بتائیے اگر میں کسی گاؤں میں جاؤں اور ایک بچہ ملے اور اس بچے سے میں پوچھوں کہ بیٹا کس کلاس میں ہو؟ تو بچہ کہے ہائی اسکول۔ بچہ کیا کہے گا؟ ہائی اسکول۔ دوسرے سال گیا، وہی بچہ مل گیا، پھر پوچھا بیٹا کس کلاس میں ہو؟ تو کہتا ہائی اسکول۔ تیسرے سال بھی پوچھا اس سے، تیسرے سال کیا کہہ رہا بتائیے آپ؟ ہائی اسکول۔ چوتھے سال بھی ہائی اسکول، 5ویں سال بھی ہائی اسکول، 6ٹھے سال بھی ہائی اسکول، 7ویں سال بھی ہائی اسکول، 8ویں سال بھی ہائی اسکول۔ 10 سال تک جاتا رہا لڑکا، 14 سال کا بچہ 24 برس کا ہو گیا، پھر بھی کہاں کے اوپر ہے؟ ہائی اسکول میں۔ آپ اس بچے کے بارے میں کیا کہیے گا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ اس بچے کے بارے میں کیا کہیے گا؟ نہیں، یہی تو کہیے گا یا پڑھتا نہیں ہے یا پڑھایا نہیں جاتا ہے، 2 ہی چیز ہے نا، یا پڑھایا نہیں جاتا یا پڑھتا نہیں ہے، یہی تو کہیں گے۔ آپ یہ بتائیے دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو پیدا ہونے سے پہلے سے سنتی ہے؟ پیدا ہو کے نہیں سنتی ہے، پیدا ہونے سے۔ بھائی صاحب یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ ہماری ماؤں کا صدقہ ہے، یہ ہماری ماؤں کا۔ ہم اپنی ماؤں کے شکم میں تھے، امام کے مصائب پر زار روتی تھی، یہ رو تھوڑی رہی تھی، عشق حسین کی محبت گھول گھول کے ہمارے وجود میں ڈال رہی تھی۔ تو یہ تو جو فرش عذاب پہ تو ہم سنتے تو اس وقت سے جب سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو سب سے زیادہ سنتی ہے؟ آپ بتائیے۔ شیعہ قوم ہے نا، لیکن جس سال جائیے 50 برس کا، بہت معاف کریے گا، 50 برس کا آدمی ہے ہائی اسکول، 60 برس کا ہے ہائی اسکول، 70 برس کا ہے ہائی اسکول، 80 برس کا ہائی اسکول، اما 90 سال کا ہائی اسکول، 100 برس کا ہو گیا ہائی اسکول، پیدا نہیں ہوا تھا تب سے سن رہا تھا۔
100 برس کا ہو کے دنیا سے جانے والا ہے، اس وقت تک سن رہا ہے، اور ہر سال اس کا کلاس وہی ہائی اسکول۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو آنے والا پڑھتا نہیں ہے یا سننے والا سنتا نہیں ہے، یہی تو مطلب ہے۔ یہی آپ کو پتا ہے آج بھی کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جن کو یہ نہیں پتا امام حسین علیہ السلام مکے کے تھے یا مدینے کے۔ بڑی باتیں تو میں اپنے مجمع سے بہت معذرت چاہوں گا، اب آ کے کہنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ نے ایسے تھی پلاننگ 1 سال پہلے سے ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو خمسہ ہے اس میں یہی کوشش کی، یہ تیسرا خمسہ ہے، یہاں کا دوسرا ہے۔ آپ دیکھیں ترتیب سے ایک بات ختم ہو، دوسری بات، ایک یہ بات ختم ہو، تیسری بات، اس کو کہتے ہیں با ہدف عزاداری۔ 1 سال ہم کو اتنا کور کرنا ہے، آگے سال اس سے کرو، اگر اس کے ساتھ کیا تو کوئی بھی سبجیکٹ ایسا نہیں ہوگا جو ممبر سے بیان نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس عبداللہ ابن عباس ایک، اور کون؟ ابن نما، علامہ ابن نما 2، تیسری شخصیت کس کو بتائی ہے؟ شیخ عباس ہے قمی، چوتھی شخصیت بہت توجہ کریے گا، علامہ امام قانی۔ علامہ امام قانی علم رجال کے ماہر ہیں۔ علم رجال کسے کہا جاتا ہے؟ یہی تو مجلس کا امتیاز ہے، جہاں ہسٹری بھی سیکھی جاتی ہے، جہاں اصول بھی سیکھتے ہیں، جہاں علم کلام کا بھی درس دیا جاتا ہے، جہاں تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، جہاں اخلاق کا بھی درس دیا جاتا ہے، اور جہاں تزکیہ نفس کی بھی بات کی جاتی ہے، جہاں روح کی پاکیزگی کی بھی بات۔ یہ امتیاز، یہ صرف اور صرف سید الشہداء کی یونیورسٹی کا امتیاز ہے۔ علم رجال کسے کہتے ہیں؟ علم رجال کسے کہتے ہیں؟ علم رجال کا، رجال کہتے ہیں شخصیت کو، جہاں کے اوپر لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ مثال کے طور پر حضرت مختار کیسے ہیں، کیسے ہیں، آیا ان کی بات پر اعتماد کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، یہ ثقہ ہیں، یہ عادل ہیں، ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کا عمل کیسا ہے۔ یہ کہاں پہ بحث ہوتی ہے؟ جہاں شخصیت کے بارے میں بحث ہو، اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم رجال کہا جاتا ہے۔ تو علامہ مامقانی کا ہنر ہی یہی ہے، وہ کس کو پہچانتے ہیں؟ وہ شخصیتوں کو پہچانتے ہیں، وہ علم رجال کے ماہر ہیں نا۔ علامہ مامقانی جو کہ علم رجال کے ماہر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا فتلخص من جمیع ذالک، اپنی تمام باتوں کا نچوڑ اس طریقے سے علامہ مامقانی پیش کرتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے تنقیح المقال، یہ علامہ مامقانی کے، اس میں کہتے ہیں ان الرجل امامی المذہب، حضرت مختار امامی تھے۔ امامی کسے کہا جاتا ہے؟ امامی کسے کہا جاتا ہے؟ امامی اسے کہتے ہیں ہم اور آپ امامی ہیں۔ کیا ہیں ہم اور آپ؟ امامی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو 12 اماموں کی امامت پر عقیدہ رکھے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ امامی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مذہب امامیہ ہمارا مذہب ہے۔ امامیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 2 کو امام نہیں مانتے، 4 کو امام نہیں مانتے، 6 کو امام نہیں مانتے، کتنے کو امام مانتے ہیں؟ 12 لوگوں کو امام مانتے ہیں۔ تو علامہ مامقانی حضرت مختار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان الرجل امامی المذہب۔ اب بات سمجھ میں آگے۔ بس حضرت مختار کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا وہ جناب محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے؟ سوال یہی تو ہے نا، کیا حضرت مختار جناب محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کسے؟ اس لیے کہ اس فرقے کو کیسانیہ فرقہ کہا جاتا ہے۔ اب آج وقت نہیں، ورنہ اس کی بھی توضیح دوں گا، کل انشاءاللہ توضیح دوں گا۔ بس حضرت مختار جناب محمد حنفیہ کو اپنا امام نہیں مانتے تھے، اور کل کی گفتگو حضرت محمد حنفیہ کے بارے میں بھی ہوگی، اس لیے کہ حضرت مختار کے قیام میں جناب محمد حنفیہ کا بڑا کردار ہے۔ تو علامہ مامقانی نے کیا جملہ کہا ہے کہ ان الرجل امامی المذہب۔ جناب مختار کیا تھے؟
بولیے جناب مختار امام ہی تھے. کتنے اماموں کو مانتے تھے؟ 12 اماموں کو مانتے تھے. وَأَنَّ سَلْطَنَتَهُ بِرُخْصَةٍ مِّنَ السَّجَّادِ. علامہ مامکانی نے کہا کہ یہ جو جناب مختار کی حکومت تھی یہ امام سجاد علیہ السلام کی اجازت سے تھی. ان سلطنتہ، خاص طور سے عربی جملہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ان سلطنتہ برخصت من السجاد، حضرت مختار کی جو حکومت ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کے اذن و ارادے سے تھی. وہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَمْدُوحٌ مَدْحًا مُدَرَّجًا فِي الْحِسَانِ. جناب مختار اچھے لوگوں کی فہرست میں. اس کے بعد ایک جملہ کا، کل آپ کو ایک بات کہی تھی کہ 5ویں امام نے کتنی مرتبہ رحمت نازل کی ان کے والد کے اوپر، یعنی جناب مختار کے بیٹے سے یہی تو کہا تھا رحم اللہ اباک، رحم اللہ اباک، رحم اللہ اباک. اے ابو الحکم، اللہ تمہارے باپ پر رحمت نازل کرے، اللہ تمہارے والد پر رحمت نازل کرے، اللہ تمہارے والد پر رحمت نازل کرے. 3 مرتبہ کہا نا. کس نے کہا؟ امام معصوم نے کہا. آپ کو پتا ہے کیا امام معصوم کسی کی چاپلوسی کرتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، نہ کم کرتا ہے، نہ زیادہ کرتا ہے، نہ گھٹاتا ہے، نہ ہی بڑھاتا ہے، اور نہ ہی مبالغہ کرتا ہے. وہ امام معصوم ہے نا، اس کا کلام حجت ہوا کرتا ہے. علامہ مامکانی نے کہا لولا الا اللہ اللہ، کہا اگر حضرت مختار کے نام اعمال میں کچھ نہ ہوتا الا ترحم مولانا الباقر 3 مرات فی کلام اللہ، اگر صرف اور صرف حضرت مختار کے نام اعمال میں میرے امام کا 3 مرتبہ یہ کہہ دینا ہی ہوتا اللہ مختار پر رحمت نازل کرے، اللہ مختار پر رحمت نازل کرے، اللہ مختار پر رحمت نازل کرے، لکفا فی ادراج ہی فی الحسان. تو اچھے لوگوں کی فہرست میں ہونے کے لیے حضرت مختار کے لیے یہی کافی تھا، یہی کافی تھا. کتنا عظیم مرحلہ ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ علامہ مامکانی. ایک بات آپ سے کہوں اور بھی میں کہنا چاہوں گا، ان میں جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے. ہم نے تو صرف سنا ہے، ہم نے تو صرف سنا ہے کہ پہلے زمانے میں، آج سے 50 برس پہلے، شاید 60 برس پہلے، 3.5 گھنٹے کی مجلسیں ہوئی ہیں. ایک خطیب 3 گھنٹے پڑھتا تھا، اما 4 گھنٹے 2 گھنٹے پڑھ کے اترتا تھا. خطیب چائے پیتا تھا، 5 منٹ چائے پی، پھر ممبر پہ، پھر 2 گھنٹے خطیب. تو یہ بتائیے کیا وہ زمانہ پلٹایا نہیں جا سکتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کو پتہ ہے پلٹایا جا سکتا ہے. کیسے مولانا؟ کیسے؟ اس کو تحریک کہتے ہیں، اسے مشن کہا جاتا ہے. جب کوئی چیز مشن بن جائے تو کیسے پلٹایا جا سکتا ہے؟ صرف 10 جوان ہو اور ایک خطیب ہو. صرف میں تو کہتا ہوں کہ ایک بھی جوان اگر بات کو لے رہا ہے تو میرے پڑھنے کے لیے کافی. ایک بھی جوان اگر میری بات کو لے رہا ہے تو میرے پڑھنے کے اسی طرح سے پڑھوں گا جیسے آپ سب کے درمیان پڑھ رہا ہوں. ایک بھی جوان اگر دین کا اس بات کو لے رہا ہے نا تو وہ ہمارے لیے کافی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ لوگوں نے ایسا بھی اہتمام کیا تو ہم صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صدی کا سفر طے کیسے کیا جائے گا؟ کیسے؟ بھئی ہمیں کچھ کر کے مرنا ہے. ہمیں ایسے تھوڑی مر جانا ہے جیسے چیٹی مرتی ہے. ہمیں ایسے نہیں مرنا ہے جیسے چیٹی مرتی ہے، ہرگز ایسے نہیں مرنا ہے. ہمیں تو کچھ کر کے مرنا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور یہی بڑے انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے. اس کا مطلب ہے اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. 1 گھنٹہ میں جب ہم گرم ہوتے ہیں تو میرا وقت ختم ہو جاتا ہے.
بس کس کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک مرتبہ پھر آپ بتائیے گا کس کی باتیں؟ عبداللہ ابن عباس ایک، ابن نما دو، بہت بڑے فقی ہیں، جلیل القدر فقی ہیں، محقق ہلی کے استاد ہیں، علامہ ابن نما، یہ سب سید الشہداء کے فرش کی برکت ہے، سب فرش عزائے حسینی کی برکت ہے۔ تیسرے کس کو ذکر کیا؟ شیخ عباس قمی کو۔ چوتھی کون سی شخصیت تھی؟ علامہ مامقانی، ان کی کتاب تنقیح المجال۔ پانچویں بات عرض کروں اور زحمت کو تمام کر دوں گا۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی ہے، آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے فقیہ مرجع اعظم، یہ علم رجال کے بھی ماہر ہیں۔ ان کی کتاب معجم و رجال الحدیث 20 جلدوں پہ تقریباً مشتمل، 20 یا 22 جلدوں پہ مشتمل کتاب ہے، یہ علم رجال کے بھی ماہر ہیں۔ تو آیت اللہ خوئی کیا فرماتے ہیں حضرت مختار کے لیے؟ حضرت آیت اللہ الخوئی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھ کے کہا کہ حضرت مختار کے حسن حال کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے کے رسول خدا کے دل کو شاد کر دیا۔ اللہ، رسول خدا کے دل کو شاد کر دیا، اور اس کی جزا تو خود نبی کے گھر والے دیں گے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، آپ ذرا دقت کریے جملوں کے اوپر۔ اس کی جزا کون دے گا؟ نبی کے اہل بیت۔ اس کے بعد آیت اللہ الخوئی رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہے، ان خروج المختار، عجیب بات کہہ رہے ہیں، کہا یہ جو مختار کا قیام تھا، یہ جو حضرت مختار نے خون حسینی کا بدلہ لیا ہے، کان مرضیا عند اللہ وعند رسولہ وأئمة الأطہار علیہم السلام۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ان خروج المختار، حضرت مختار کا قیام، وطلبہ بثار الحسین، اور جو حضرت مختار نے امام حسین کے خون کا بدلہ لیا، وقتلہ بقتلۃ الحسین، اور حضرت مختار نے جو حسین کے قاتلوں کو قتل کیا ہے نا، ان ھذا کان مرضیا عند اللہ، یہ عمل مورد رضائے پروردگار تھا۔ عجیب بات ہے، کا صرف عجاب مورد رضائے پروردگار، اتنی نہیں، وعند رسولہ، رسول اللہ کے مورد رضایت تھا، تمام ائمہ اطہار علیہم السلام راضی تھے۔ اور پھر اس کے بعد لکھتے وَيَظْهَرُ مِن بَعْضِ الرِّوَایَاتِ، اور کہا بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ اَنَّ ھَذَا کَانَ بِإِذْنٍ خَاصٍ مِّنَ السَّجَّادِ، امام کا یہ قیام، جناب مختار کا یہ قیام حضرت سید سجاد کی اجازت سے تھا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کہا کہ یہ آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، اسی لیے پڑھا وَيَظْهَرُ مِن بَعْضِ الرِّوَایَاتِ أَنَّ هَذَا كَانَ بِإِذْنٍ خَاصٍ۔ بے اذن خاص، یہ تو عربی آپ کو بھی اتنی سمجھ میں آئے گی، بے اذن خاص من السجاد۔ پھر آخر میں ایک بات لکھا آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے، جو لوگ یہ کہتے کہ حضرت مختار کیسانیہ فرقے سے تھے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے، ان کو مہدی موعود جانتے تھے، ھذا القول باطل جدا، کہ ھذا القول باطل جدا۔ مختار امامی مسلک تھے، اگر کوئی یہ نسبت دیتا ہے کہ فرقے کیسانیہ سے، گمراہ فرقے سے ان کا تعلق تھا، تو یہ قول بیہودہ ہے، یہ قول باطل ہے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو، کیا حضرت مختار پہ کچھ کتابیں بھی لکھی گئیں، پہلی صدی کے ہمارے علماء نے لکھا ہو، یہ گفتگو ہوگی۔ محمد حنفیہ اور جناب مختار کا رابطہ کیا ہے، جناب محمد حنفیہ کی شخصیت کیسی تھی، انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ اہل بیت کے دل کو ٹھنڈا کرنا، رسول خدا کے قلب کو شاد کرنا، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے آل نبی پہ، اہل بیت نبی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے،
مصیبتوں کے پہاڑ، جہاں 6 ماہ مجاہد پر رحم نہ کیا گیا، یہ کیسے خوخار تھے۔ سید الشہداء اپنے بچے کو لے کر کہتے تھے ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے ہو تو کم سے کم میرے ایک چھوٹے بچے پہ رحم کرو، مجھ پہ اگر رحم نہیں کرتے تو میرے چھوٹے بچے پہ رحم کرو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، مگر سنگ دل لوگ تھے، انہیں رحم نہ آیا۔ خدا کی قسم زمین و آسمان کو لرزا تھا، اور زہرا کا لال یہ کہہ رہا تھا کہ ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اگر مجھ حسین پر رحم نہیں کرتے تو میرے اس بچے پر رحم کرو۔ آپ کو پتہ ہے سکینہ کس بیٹی کو کہا جاتا، رباب کس ماں کو کہا جاتا؟ ایک ماں نے 2 بچوں کی تربیت کی ہے، اس کو رباب کہتے ہیں۔ رباب نے علی اصغر کی تربیت کی اور رباب نے سکینہ کو پالا ہے۔ رباب اہل بیت کے گھر سے نہ تھی، مگر یہ بنی ہاشم کے گھر کی بہو تھی، جس نے اہل بیت کی لاج رکھی ہے، اسے رباب کہا جاتا ہے۔ ایک بچے کو پالا تو اصغر کہلایا، ایک بیٹی کو پالا تربیت کی تو اسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ محرم کی 11 تاریخ کو ساری بیویوں نے مقتل سے جب حسین کا قافلہ گزرا تو ایک ایک بیوی نے اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرایا، ہر بیوی نے جا کے حسین کے کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لیا، مگر تاریخ کربلا میں رباب کا کردار نظر نہیں آتا کہ رباب نے اپنے والی و وارث کے گلے کا بوسہ لیا یا نہیں لیا۔ شاید رباب کو شرم آتی ہو کہ میرے والی و وارث کا لاشا ہے، یہ میرے حسین کا لاشا ہے، اس لیے شاید رباب نے مقتل میں بوسہ نہ لیا ہو، مگر دربار ابن زیاد میں جہاں رباب کھڑی تھی، جہاں سکینہ کھڑی تھی، جہاں زینب ام کلثوم کھڑی تھی، اور ابن زیاد ملعون سر حسین کے ساتھ توہین کر رہا تھا، ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، سر حسین کو اپنے آغوش میں لے لیا، اور لینے کے بعد برسیاں پڑھ دیا، حسینہ فلا نسیت حسینہ، میرا حسین، ارے میں اپنے حسین کو بھول نہیں سکتی، میرے حسین کا لاشا کربلا کی زمین پہ پڑا ہوا، میرے حسین پہ نماز نہ پڑھی گئی، میرے حسین کو سپرد لحد نہ کیا گیا، آئے میرا والی و وارث، کربلا کی جلتی زمین، میرے والی و وارث کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا، میں اپنے حسین کو بھولنے والی نہیں۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومان، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ، بسمك يا الله 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 يا الله۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مرحومین کی روح کو شاد فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما،
وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرماؤ، ان کے ظہور میں تعجیل فرماؤ اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تنزل